میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا تھا، اس کا ایک بیٹا بھی ہے 14 سال کا. میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے نکاح کیا تھا. اب اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی. 7 سال ہو گئے. وہ نماز کی پابندی کرتی ہے، نہ پردہ کرتی ہے، یعنی نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ پردہ کرتی ہے. میں بہت پریشان ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. اس کو جماعت میں چلنے کا بولو تو وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہے. میں کیا کروں. 7 سال ہو گئے، گزارا کریں اور کیا ہے. اللہ کے لیے کیا تھا، برداشت کریں. آپ نے اس پر احسان کیا، اس کا گھر بسایا، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی تو اللہ اس سے خود پوچھے گا. آپ محبت سے سمجھاتے رہیں. یہ چیزیں آج کل سختی سے نہیں سمجھ میں آتی. باقی تبلیغ میں ایک دفعہ نکل جائے گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو تبلیغ میں آپ نہ بولیں جانے کو، اس کی کسی سے دوستی کروا دیں. کسی تبلیغ میں لگنے والی خاتون سے، وہ خود ہی ان کو ہدیے ودیے دے کے کسی طرح سمجھا دے گی، انشاءاللہ نکال لے گی تبلیغ میں. تبلیغ والوں کو بہت گر آتے ہیں اصلاح کے. میں 42 سال کا ہوں، میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں. اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن بہت غریب ہوں، کیا کروں. میرے ایک دوست کی آپا ہیں جن کی عمر 43 سال ہے اور ان کو پولیو ہے. کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی. غریب ہیں تو کر لیں آپ. بلکہ آپ کو تو کسی معذور لڑکی سے ہی کرنی چاہیے تاکہ اس کے جو ایکسپینسز ہیں آپ پر کم ہوں. یعنی کچھ ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے بھائی خرچہ اٹھا لیں نا. آپ ان کو بولیں بھائی میں آپ کی بہن پولیو کی پیشنٹ ہے، پھر بھی میں شادی کر رہا ہوں، تو کچھ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کریں. ایسی صورت میں جائز ہے اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے بیوی کا خرچہ اٹھانے کی، وہ بھی تھوڑا کمپرومائز کر لیں گے کیونکہ ضرورت تو اس کو بھی ہے جس کو پولیو ہے. شوہر کی ضرورت تو اس کو بھی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھی بات ہے. یہ بھی تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی. وہ ابھی کسی نے کہا تھا نا کہ جب بھی مفتی صاحب حیا کے خلاف آیا کرے تو بتا دیا کریں. بتا دیا میں نے یہ مسئلہ جو اب آ رہا ہے. فون پر اپنی وائف سے بات کرتے ہوئے اگر جسم سے پانی وغیرہ نکل جائے تو کیا اس پہ غسل فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض نہیں ہوتا، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اس کو دھو لیا جائے، ہلکا سا دھو لے کافی ہے. میری بچی 2 سال کی، اس کو اچانک جھٹکا لگتا ہے اور آنکھیں اور جسم سخت ہو جاتے ہیں اور دانت بھی سخت ہو جاتے ہیں. سب علاج ٹیسٹ وغیرہ کرا لیے، کوئی بیماری نہیں ہے. برائے مہربانی اس کا روحانی علاج بتائیں، میں بہت پریشان ہوں. روحانی علاج یہی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں بچی کے اوپر رات کو. سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں، اس میں شفا ہے. بس اتنا روحانی علاج کافی ہے. اور باقی ڈاکٹر کو بتائیں. بہت سی بیماریاں ڈاکٹروں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی ہیں تو ہم جن چڑیل بھوت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اس کو. تو باقی ڈاکٹر ہی سے علاج کرائیں، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش سے نکالے.